السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، وقت کی آواز چینل کے ذریعے عام و خاص تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، رحمتوں، سعادتوں، برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ جو رحمت کا کہلاتا ہے وہ آج شام ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مغفرت کا حصہ شروع ہوگا، وہ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو کر پھر دوزخ سے آزادی کا حصہ آئے گا۔ اس کے بعد ماہ سیام ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس میں کچھ عبادات ایسے ہیں جو سارے سال میں نہیں ہیں۔ ان میں کی ایک عبادت نماز تراویح ہے۔ اس نماز تراویح کو لے کر آئے دن بہت سی باتیں، جس کی جتنی سوچ، جتنی سمجھ، اس طرح کی باتیں اور کچھ بے ادبیاں اور کچھ زبان درازیاں ہو رہی ہیں۔ چہ جائے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے اور سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ بعض حضرات کا اس میں خیال ہے کہ یہ بدعت ہے، جبکہ وہ بدعت کی تعریف کو نہیں جانتے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کیسی ہوتی ہے اور سنت اور بدعت میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اور اس کو سوچا نہ سمجھا، اس کو تراویح پر فٹ کر دیا۔ اور تناسانی اور نفس پرستی کا عالم یہ ہے کہ خود تو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، بیچارے نادان مسلمان جو اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں۔ خدا را ایسی ناپاک کوششیں کرنے سے بچیں، ورنہ اللہ کے پاس سخت باز پرس ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح کو پڑھ کر امت کو بتایا کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، اس کام کو سنت مبارکہ کہتے ہیں، نہ کہ بدعت۔ اب رہی بات چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ کے استفسار پر آپ نے کہا خشیت ان تفترض علیکم، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں یہ تم پر سنت کے بجائے فرض نہ کر دی جائے۔ اسی لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے۔ یہ ایک نہیں بلکہ ایسے بہت سے احسانات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں خاموشی اختیار فرما کر امت پر کرم فرمایا، کہیں عمل کر کے بتایا کہ اس کا درجہ یہ ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ نماز تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ اب رہی بات جو لوگ 8 رکعت کی حدیث کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بتا کر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو ام المؤمنین فرما رہی ہیں نماز تراویح 8 رکعت ہے، جبکہ حدیث شریف میں صاف الفاظ ہیں لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان میں بھی آپ 8 ہی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی 8 پڑھتے تھے۔ تو مجھے آپ بتائیں، رمضان میں 8 پڑھتے تھے، نہ چاہتے ہوئے اس کو آپ تراویح تصور کر لیں، اور غیر رمضان میں کیا 8 پڑھتے تھے؟ تو لازمی بات ہے آپ تہجد کہیں گے، جبکہ ام المؤمنین اس قسم کی کوئی تخصیص نہیں فرما رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، نہ رمضان میں اضافہ کرتے تھے نہ غیر رمضان میں اضافہ کرتے تھے۔ تو سراسر یہ تراویح نہیں بلکہ تہجد ہی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال بھر کی یہ مبارک سنت تھی۔ اب رہی بات ایک امام کے پیچھے کس کو 20 رکعت نماز تراویح کے لیے جمع کرنا، کس کا بیڑا حضرت سیدنا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ اس پر بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ یہ حدیث کا جواب تیار رکھ لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک اور حدیث کو یاد رکھ لیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے قلب و لسان پر حق کو جاری فرمایا ہے۔ تب آپ اندازہ کریں ایسے جانباز صحابی، ایسے جانثار صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے مطابق فیصلے کرنے والے اور جن کی خواہش پر آیات قرآنیہ نازل ہوا کرتی تھی، ان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہم کو اور آپ کو بہت سوچنا چاہیے۔ تو ان حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح بدعت نہیں سنت ہے، اور 8 رکعت نہیں 20 رکعت ہے۔ اور ایک جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے جو جمع کیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔